بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے اور تم سے ہم کلام ہوا ہے اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ پروردگار سے میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا، اب تو ہم مردود ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں تاکہ ہماری توبہ کا کوئی راستہ بنا دیں اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن وہاں پر شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں اللہ، میں بھول گیا تھا۔ رستے میں مجھے ابلیس ملا تھا، بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی بخشش کا راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم و کریم ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ میں ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس وقت ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ ابلیس نے پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے معاملے کا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستہ بتا دیا ہے۔ اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں ابلیس نے کہا کہ واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے، پھر صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ شیطان نے کہا کہ آپ نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، آپ کا مجھ پر ایک حق ہے، اور کہا مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان تینوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے، اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ اور جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں اس وقت جاتا ہوں وہ جب کفار سے مقابلہ کرتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ جب کوئی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بذات خود میں ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔